السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے لیکچر نمبر 2 اور سبق نمبر 11 جس کا موضوع ہے قدر ایاز، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس سبق کی وضاحت یعنی کہ خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بیان کریں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں کرنل محمد خان، اور جو کہ خود اپنی ایک آپ بیتی جو ہے اس میں بیان کرتے ہیں، اور ابتدائی اوائل کے اندر وہ یہ بات بیان کرتے ہیں سبق کے ابتدائی حصے کے اندر کہ کرنیلوں کو رہائش کے لیے عمدہ سی کلاس کے جو بنگلے تھے وہ ملتے تھے، اور خوش قسمتی سے مجھے بھی رہائش کے لیے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو کہ باقی بنگلوں میں سے امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا، جو کہ 2 ایکڑ اراضی پر محیط تھا، اور اس میں مختلف قسم کے سرو اور سفیدے کے جو درخت ہیں یہ لگے ہوئے تھے، لہذا اس کی آرائش و زیبائش کے لیے اس وقت جو ہے مختلف قسم کی چیزوں کا استعمال کیا گیا، اور شاہانہ طرز کے بنگلے کے لیے مقامی کباڑیے کی مدد کو لیا گیا، جہاں سے مختلف قسم کے استعمال شدہ جو چیزیں ہیں اس کو لا کر تو اس بنگلے کی زینت بنایا گیا۔ اس دورانیے کے اندر سلیم ابھی میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا، اسی لیے دوسرے کرنیل زادوں کے ساتھ وہ بھی بیڈمنٹن کھیلتا، اور سرے شام آتے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ جاتا تھا۔ بوڑھے علی بخش جو کہ گھر کے ایک نوکر تھے اور کام کاج میں کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے شخص کو ان کے کمرے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن سلیم کا دوست امجد اس کی عدم موجودگی کے اندر اس سے ملنے کے لیے آیا، اور کافی دیر انتظار کرتا رہا، اور برآمدے میں ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ علی بخش نے اس کو ٹھنڈا پانی پلایا اور کافی انتظار کے بعد مایوس ہو کر چلا گیا۔ واپس آنے کے بعد جب سلیم کو علم ہوا تو وہ علی بخش پر برس پڑا کہ امجد صاحب کی ٹھیک طرح سے خاطرداری نہیں کی، اور امجد اب اسے دیہاتی سمجھے گا۔ علی بخش کو سلیم کی ڈانٹ کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ علی بخش کی داستان ختم ہوئی تو اسی وقت جو ہے وہ سلیم میاں آ گئے اور اپنی شکایت کو بیان کیا۔ دونوں کے درمیان جو جھگڑا تھا وہ بہت ہی معمولی قسم کا تھا، اور مصنف کے مطابق یہ تھا کہ یہ جھگڑا ایک چائے کی پیالی پر ختم ہو سکتا ہے۔ اس دورانیے کے اندر جو سلیم کو بار بار اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ سلیم کا دوست امجد اس کی عدم موجودگی کے اندر صرف ٹھنڈا پانی پی کر اور باہر کرسی پر بیٹھ کر چلا گیا، اب وہ اس کو دیہاتی سمجھے گا۔ گویا مسئلہ جو ہے وہ دیہاتی ہونے کا تھا، جس کا تانا جو ہے وہ سلیم کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن مصنف کے مطابق یہ تھا کہ یہ ایک تانا نہیں ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے مصنف نے ایک دیہاتی کا واقعہ سنانا شروع کیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک دیہاتی لڑکا اپنے گاؤں میں پرائمری کی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں داخل ہو گیا، اور اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری تھا، لیکن پہلے دن جب کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ، بدن پر کرتا تہبند اور پوٹھو ہاری جوتا پہنے ہوئے تھا۔ ماسٹر صاحب نے جب شلوار پہننے کو کہا تو آہستہ سے بولا کہ شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ ماسٹر صاحب انہیں چھوٹا چودھری کہتے تھے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے پوچھا کہ وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا، جس کے جواب میں مصنف نے بتایا کہ ان دنوں میں پتلون بہت کم لوگ پہنا کرتے تھے، جبکہ اس کے اسکول کے اندر ایک سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے جو صرف اور صرف ہمیشہ جو ہے وہ پتلون جو ہے وہ پہنتے تھے، اور لوگ ان کو جتنے بھی طلبہ ہیں وہ سارے ان کو جنٹل مین کہتے تھے۔ اب یہاں پر اس سیکنڈ ہیڈ ماسٹر کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہوئے مصنف یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سیکنڈ ہیڈ ماسٹر شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں میں پہنچ گئے۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بھی خوب تھی، رات ہو رہی تھی، اس لیے ماسٹر صاحب نے چھوٹے چودھری کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا۔ لڑکا خلاف توقع ماسٹر صاحب کو دیکھ کر گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا اس بات کے لیے کہ ماسٹر صاحب کی خاطر مدارت میں کسی طرح کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ انہیں چوپال میں لے گیا اور ایک رنگین چارپائی جو ہے اس پر بٹھا دیا اور ان کے لیے مکئی کے بھٹے منگوا کر پیش کیے۔ چوپال میں بیٹھے تمام لوگوں نے باری باری جو سینئر ہیڈ ماسٹر تھے ان کی خیریت کو دریافت کیا، اور ماسٹر جی چائے کے شوقین تھے، اس لیے حکیم صاحب سے گھر سے چائے منگوا کر ان کو پیش کی گئی، لیکن وہ چائے بدمزہ تیار ہوئی تو ماسٹر صاحب نے ایک گھونٹ پی کر سائیڈ پر رکھ دی۔ رات کو ماسٹر جی کو مرغ کا سالن پیش کیا گیا اور سونے کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی جو ہے وہ دی گئی تھی۔ صبح ماسٹر صاحب کو کھیتوں کی سیر کرائی گئی اور مسجد کے غسل خانے سے غسل کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ماسٹر صاحب رخصت ہو گئے۔ سلیم کہنے لگا تو پھر دیہاتی شرمندگی کی وجہ سے دوبارہ سکول نہیں گیا ہوگا۔
تو میں نے اسے بتایا کہ نہیں، وہ بدستور پڑھتا رہا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم نے چھوٹے چودھری سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے بازو پھیلا دیے، یعنی کہ مصنف نے خود بازو پھیلا دیے۔ سلیم سمجھ گیا کہ چھوٹا چودھری کون ہے۔ سلیم اور علی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک پیدا ہو چکی تھی۔ اس سبق کے اندر بنیادی طور پر ایک مسئلہ جس کو بیان کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ دیہاتی شخص کو ایک دیہاتی جو ہے اس کے حلیے کی بنیاد پر، اس کے لباس کی بنیاد پر یا ظاہری رکھ رکھاؤ کی بنیاد پر ایک دیہاتی ہونا ایک طعنہ بن گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس بات کا سبق دینے کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ اور اسی لحاظ سے یہاں پر جو ہے کرنل محمد خان اپنی آپ بیتی جو ہے وہ سناتے ہیں، اور اپنی جو بیٹے ہیں جن کے لیے ایک دیہاتی ہونا ایک بہت بڑا طعنہ تھا، اور شاید اس بات پر بہت زیادہ شرمندگی کا اظہار بھی کرتے تھے، جس وجہ سے یہ بات کرنل جو ہے وہ ایاز نے اپنی بات اور اپنی آپ بیتی کو ان کے سامنے بیان کیا، اور اس آپ بیتی کو سنانے کے بعد دونوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی، کیونکہ ان کے والد اسی دیہات سے تعلق رکھتے تھے۔ آج وہ اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا، تو انسان کے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ انسان کو اپنی جڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے اوریجن کو نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ جہاں سے ہے اسے اس پر فخر کرنا چاہیے اس میں سے۔ تو ہمارا یہ سبق جو قدر ایاز ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں ہم مکمل مشق آپ کے سامنے یہاں پر حل کریں گے۔